اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، بے پایاں احسان ہے، اور ہم اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے ہماری اس ادنا سی کاوش کو بہت زیادہ پذیرائی نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خصوصاً ان کے حوالے سے اور عموماً دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دلوں میں جو شبہات کے بیج بوئے جا چکے تھے اور ایک عرصے تک وہ صحابہ کرام سے برزن رہ چکے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے واپس پلٹ رہے ہیں، اور یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سرے سے اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو لوگ پلٹ رہے ہیں۔ ابھی آج ایک بھائی، ان کا میسج مجھے موصول ہوا، وائس میسج واٹس ایپ پہ، وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ وہ اہل حدیث تھے، 10 سال پہلے وہ اہل حدیث ہوئے، تقریباً اہل حدیث ہی رہے۔ 2 سال پہلے یہ سانحہ ہوا ان کے ساتھ کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو انہوں نے سننا شروع کیا، پھر ان کے دل میں وہ تشکیک کے بیج جو ہے وہ بوئے جانے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ شاید اہل حدیث حق پر نہیں ہیں، اگر وہ واقعی حق پر ہوتے تو مرزا صاحب کو جواب دیتے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 دن پہلے ہی ان کے سامنے اچانک یوٹیوب پہ ہمارا کلپ اصلاح میڈیا کا ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے سننا شروع کیا، تو پھر وہ رک نہیں سکے، 2 3 4 10 12 انہوں نے کلپ پہ کلپ سنتے گئے۔ 2 دن میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل میں جتنے وساوس 2 سال میں پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن سے بھی پہلے وہ ختم ہو گئے، اور اب وہ دوبارہ منہجی اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث کو ہی حق سمجھتے ہیں اس کائنات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، مجھے حافظ ابو یحییٰ صاحب سے بات کرنی تھی، اس لیے آپ سے ان کا نمبر مانگ رہا تھا۔ بات میں نے کسی مسئلے کے لیے نہیں کرنی تھی، میں نے ان کا صرف شکریہ ادا کرنا تھا۔ شکریہ اس طرح ادا کرنا تھا بھائی جان کہ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے بریلوی سے اہل حدیث ہوا تھا، اور اہل حدیث مسلک کو میں حق مسلک جان کے اہل حدیث ہوا تھا کہ یہ مسلک بالکل حق سچ ہے، توحید پہ اور عقیدے کی ساری جو بنیاد جو بھی چیز ہے، اس کو حق سچ بات کی مان کے میں اہل حدیث ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تقریباً مجھے یوٹیوب پہ اتفاق سے مرزا صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا، تو مرزا صاحب کی باتیں ایک بار تو دل میں جیسے اتر جاتی ہیں نا، ایسے ہوا۔ کیونکہ ہم جب اہل حدیث ہوئے تھے تو ہمارا یہ تھا، ہم تو بالکل نیوٹرل تھے نا، ہم تو حق بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ مرزا صاحب جس طرح بات کو بیان کرتے ہیں، یہ لگتا تو بالکل یہی تھا کہ یہ بالکل حق بیان کر رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ان کا بہت بڑا معتقد مان گیا تھا۔ مجھے صرف 1-2 باتیں ان کی جو نا میرے دل و دماغ کو جو منظور نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف یہ تھا کہ ان کا کچھ صحابہ کے بارے میں جو بیان ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ اپنے اندر بھی عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مرزا صاحب کا اگر یہ عقیدہ ہے، اور اگر اس پہ کوئی یعنی کہ اہل حدیث بریلوی یا دیوبندی کوئی اگر جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا عقیدہ بالکل وہی عقیدہ بن گیا تھا جو مرزا صاحب کا ہے۔ تو میں یعنی کہ بہت بڑا معتقد ان کی لائف سٹائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ گیا تھا۔ اہل حدیث کو میں مقصد کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کو بھی اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہے۔ لیکن پھر اچانک آج 30 تاریخ ہے، آج سے صرف 2 دن پہلے 28 مارچ 2019 کو یوٹیوب پہ مجھے حافظ ابو یحییٰ صاحب کا کلپ ملا ہے، مرزا کے نا یعنی کہ الزامی جواب کے بارے میں۔ اسی جواب کے پہ میں نے ان کا کلپ سنا، تو مجھے رات کے 3 بج گئے۔ میں 1 کلپ 2 کلپ 3 کلپ 4 کلپ سنتا گیا۔ جب میں نے سارے کلپ سنے تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت عیاں کر دی کہ بھائی مرزا صاحب بھی جھوٹے ہیں، مرزا صاحب حق پہ نہیں ہے، اہل حدیث علماء ہی حق پہ ہیں۔
وہ اس طرح کے ان کی حدیث میں تحریف، غلط ترجمے جو انہوں نے کیے ہیں اور صحابہ کرام پر الزامات لگائے ہیں، جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مختلف صحابہ کے بارے میں وہ بدگمانی بھی رکھتے ہیں اور بد زبانی بھی استعمال کرتے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، جب میں نے ابو جہیہ صاحب کی وہ تقاریر اور وہ شارٹ کلپ جو سنے نا، تو میرا دل یقین کرے ایک دم مطمئن ہو گیا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح مسئلے کی طرف پھر لوٹا دیا. یعنی کہ میرے دل میں جو وہم و گمان تھا وہ بالکل دور ہو گیا، اور مجھے یقین ہوگا کہ مرزا صاحب بالکل غلط بات کرتے ہیں، حق پہ نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور ان میں شیعت پائی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، نماز روزہ عبادات تو ایک اپنی طرف رہ گئی نا، مجھے سب سے خوشی اس بات کی کہ یا اللہ میرا عقیدہ بالکل دوبارہ پھر ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر مرزا صاحب والے عقیدے پہ مر جاتا تو یقیناً 100% میں کبھی جنت میں نہ جا سکتا، لیکن عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ میرا عقیدہ درست ہو گیا. اب چاہے میں نے نماز نہ پڑھی ہو، میری عبادات نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرتے ہوئے پھر بھی کبھی نہ کبھی تو جنت میں داخل کر ہی دے گا. لہٰذا میں نے حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور اس لیے آپ سے ان کا نمبر مانگ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ ان کی وجہ سے میری اصلاح دوبارہ ہو گئی، اور میں نے اپنے اہل حدیث مسئلہ کو بالکل 100% سچ پایا ہے. کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کا منہج ہی اہل سنت قرآن و حدیث ہے، بالکل ہی ہمارا جو منہج ہے الحمدللہ قرآن و حدیث ہے، سلف صالحین ہے، اور امت کا اجماع ہے جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح روایات میں ہے. الحمدللہ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. شکریہ سر، اسی بارے میں بات کرنی تھی. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر جزا عطا فرمائے. اگر ہو سکے تو آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرحال یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دل صاف ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ لوگ توبہ کر رہے ہیں. اسی ویڈیو میں کمنٹ کیا ایک بھائی نے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے آفس میں 40 کے قریب لوگ ہیں جو مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے نظریات سے توبہ کر کے منہج کتاب و سنت پر آ چکے ہیں، دوبارہ سے اہل حدیث ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. مرزا صاحب کی جو حالت ہے علمی حوالے سے وہ لوگوں کے سامنے بہت واضح ہو رہی ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کا انہیں ڈھنگ نہیں آتا، قرآن کریم اوپر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بالکل الٹ ترجمے کرتے ہیں. حدیث کی عربی عبارت پڑھنا تو کجا، اس کا ترجمہ بھی غلط کر جاتے ہیں. اس کی مثالیں بھی ہم پیش کر چکے ہیں. اور پھر ان کی دیانت کے حوالے سے بھی لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ وہ دیانتدار بھی نہیں ہیں. احادیث کو کاٹ چھانٹ کر کے تروڑ مروڑ کر ان میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات واضح طور پر معنوی تحریف کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ترجمہ غلط کر کے ڈنڈی مار کر لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کی جتنی بھی کوشش اور کاوش ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اسے رائے گاں کرے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں منہج کتاب و سنت پہ واپس لے آئے، وہ اہل حدیث ہو جائیں. ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ صرف آن دی کیمرہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے جب نہیں ہوتے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھ نصیب فرما دے، اور وہ فہم سلف کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھیں، اور صحابہ کرام کی تو تعظیم اور توقیر ہے اس کو اپنا شیوا بنا لیں. ہمارا ان سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان سے کون سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ ہمارا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. ہم کیوں ان کے رد میں کلپس ریکارڈ کرواتے ہیں؟ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہے. قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، صحیح حق دعوت جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے سلف صالحین کے توسط سے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں حق یہ ہے، باطل یہ ہے. صرف اس لیے ہم ان کا رد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے.